بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما نافعا، ربی زدنی علما نافعا، ربی زدنی علما نافعا۔ عزیز طالبات، آج ہم جماعت 10ویں کی نظم نمبر 2 باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیں گے، جس کے شاعر ہے سلیم شہزاد۔ باغ نخلا کے مسافر پر سلام یہ ایک آزاد نظم ہے اور اسے لکھا ہے سلیم شہزاد نے۔ اس کے شاعر ہے سلیم شہزاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف شان میں جو بھی نظم لکھی جاتی ہے اسے نعت کہتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلی بات۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر نظم کی ایک خاص حیت ہوتی ہے۔ اس کے تمام مصرے ایک خاص آہنگ کی وجہ سے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظم زمین کرب و بلا کو دیکھیے۔ اس نظم کا ہر ٹکڑا بند 6 مصروں اور مخصوص قافیوں والا ہے۔ یہ بات ذیل کی نظم کی حیت میں نہیں ملتی۔ اس کے بہت سے مصرے چھوٹے بڑے ہیں۔ جس نظم کا ایک خاص آہنگ اور لے ہو لیکن جس کے مصرے برابر کے نہ ہو اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ عزیز طالبات، دیکھیے یہاں پر آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ آزاد نظم کسے کہتے ہیں؟ آزاد نظم کسے کہتے ہیں؟ جس کے مصرے کیا ہو؟ برابر نہ ہو۔ نظم کیا ہو؟ ایک خاص آہنگ لیے ہوئے ہے، سلسلہ وار ہے اور وہ ہمیں سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن اس کے مصرے کیا ہے؟ چھوٹے بڑے ہیں، برابر کے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ زمین کرب و بلا کو لکھی ہوئی دیکھتے ہیں تو اس کے مصرے کیا ہیں؟ بند بھی برابر ہے، مصرے برابر ہے اور مخصوص قافیوں والی وہ نظم ہے۔ تو وہ جیسی نظم ہے زمین و کربلا، تو ویسی نظم ویسی حیت اس نظم میں نہیں ملتی۔ کون سی نظم میں؟ باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام میں۔ تو یہ نظم کون سی ہے؟ آزاد نظم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اعلان نبوت کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ اپنے رشتہ دار، شہر والے اور پھر دیگر بستیوں کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں طائف کا سفر اختیار کیا۔ وہاں کے لوگوں اور مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ اسی واقعے کو شاعر نے ذیل کی نعت میں بیان کیا ہے جو آزاد نظم کی حیت میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان کرنے والی نعت مولود نامہ کہلاتی ہے۔ معراج کے واقعے پر لکھی گئی نعت معراج نامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور پر لکھی گئی نعت نور نامہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر لکھی ہوئی نعت وفات نامہ کہلاتی ہیں۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ بھی نعت میں کیا جاتا ہے۔ نعت گوئی کی روایات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت عربی کے مشہور نعت گو ہیں۔ بوصیری کا نعتیہ قصیدہ بردہ بھی عربی کے نعتی ادب میں نہایت اہم ہے۔ اردو میں محسن کاکوری، حالی، احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی نعتیہ تخلیقات کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ اب دیکھیے عزیز طالبات، یہ جو نعت لکھی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں لکھی گئی ہے اور یہ نعت کیسی ہے؟ آزاد نظم ہے، آزاد ہے۔ اسی طرح یہاں پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو وہ کیا کرے؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا انہوں نے کام شروع کر دیا۔ تو رشتہ داروں نے، گلی محلے والوں نے، بستیوں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے لگے تو انہیں کیا کیا؟ بہت پریشان کیا۔ اور مشرکوں نے کیا کیا؟ مشرکوں نے بھی آپ کی مخالفت کی اور آوارہ لڑکوں کو کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور وہ آوارہ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لوہ لہان کر دیا۔ اور وہ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت ہی کٹھن دن تھے، بہت ہی پریشان کن دن تھے۔ اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک
پہنچانے کا کام جاری و ساری رکھا۔ تو اسی واقعے کو شاعر نے کیا کیا ہے، بہت ہی اچھے انداز میں نعت میں یہ بیان کیا ہے اس واقعے کو، اور جو کہ آزاد نظم کی حیت لیے ہوئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں بیان کی جانے والی نظم کو کیا کہتے ہیں، نعت کہتے ہیں۔ اور نعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات میں بھی بیان کی جاتی ہے، یعنی کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ولادت میں جو نظم لکھی گئی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں، مولود نامہ کہتے ہیں۔ معراج کے واقعے پر جو لکھی گئی نعت ہوتی ہے تو اسے معراج نامہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور پر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پر، خوبیوں پر جو نعت لکھی گئی ہے اسے نور نامہ کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر، انتقال پر جو نعت لکھی جاتی ہے، جو نعت لکھی گئی ہے تو اسے وفات نامہ کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جو مختلف پہلوؤں ہیں اور ان کی جو خوبیاں ہیں اور ان کے جو ہے تو خاکہ ہے، ایسے جو نعت، ایسی جو نظم لکھی جاتی ہیں ان کے پہلوؤں کو، ان کو خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو اسے بھی نعت کہتے ہیں۔ نعت گوئی کی روایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جاری و ساری ہے، چلی آ رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کون تھے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت عربی جو تھے تو وہ کیا تھے، ان کے زمانے کے مشہور نعت گو تھے۔ اور بوصیری کا نعتیہ قصیدہ بردہ بھی عربی کے نعتیہ ادب میں نہایت اہمیت لیے ہوئے ہیں۔ اردو میں محسن کاکوری کا، حالی کا، احمد رضا خان کا، بریلوی کا اور بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی نعتیہ تخلیقات کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں شاعر کے بارے میں، سلیم شہزاد کے بارے میں۔ سلیم شہزاد 1 جون سن 1949 کو دھولیا مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی۔ فرہنگی ادبیات، دعا پر منتشر جیم سے جملے تک، ویر گاتھا وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کا شمار جدید شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے آزاد نظم میں تجربات کیے ہیں۔ ان کی نظموں کے شعری لفظیات عربی فارسی ترکیبوں سے ایک خاص اسلوب بناتی ہیں۔ اب سلیم شہزاد کہاں پیدا ہوئے، سن 1949 کو دھولیا میں مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی تھی اور بعد میں درس و تدریس کے پیشہ اختیار کر لیا تھا، درس و تدریس کے پیشے سے جڑ گئے تھے۔ اردو اور انگریزی ادب کی اصناف پر ان کی گہری نظر تھی۔ انہوں نے تنقیدی کتابوں کے علاوہ لغات اور اردو قواعد پر بھی کئی کتابیں لکھی ہیں۔ فرہنگی ادبیات، دعا پر منتشر جیم سے جملے تک، ویر گاتھا وغیرہ ان کی بہت مشہور کتابیں ہیں۔ ان کا شمار کیا ہوتا ہے، جدید شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے آزاد نظم میں تجربات کیے ہیں اور ان کی نظموں کی شعری لفظیات عربی فارسی ترکیبوں سے ایک خاص اسلوب بناتی ہے۔ عزیز طالبات، امید ہے